السلام علیکم سامعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا ولادت سے رحلت تک، اور یہ کاشانِ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے جہاں پر ہم مستند کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ اور اس کتاب کے ہم پیج نمبر 237 کے اوپر ہم نے لاسٹ آڈیو میں جہاں تک پڑھا تھا تو 2 پیراگراف پڑھ لیے تھے، آخری پیراگراف کا ہم اب آغاز کریں گے۔ اور ہم اس وقت 15ویں فصل کو پڑھ رہے ہیں، جس میں کہ ہم جس ٹاپک کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے امام سجاد علیہ السلام نے شامی کو اپنا تعارف کرایا۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ یہ 16th آڈیو ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم نے 16th آڈیو پہ ہم پہنچ گئے ہیں، پارٹ پہ۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے امام سجاد علیہ السلام نے شامی کو اپنا تعارف کرایا۔ جب قافلہ دمشق میں داخل ہوا تو اہل شام سڑکوں پر نکل آئے اور ہجوم کر دیا۔ ان کے ساتھ نیزوں پر سوار سر بھی تھے۔ اہل شام نے ان قیدیوں کو مسجد کے آگے ایک چبوترے پر ٹھہرایا جہاں پر کافر قیدیوں کو رکھا جاتا تھا تاکہ نمازی نماز کے بعد ان کو دیکھ کر خرید سکیں۔ ہاں، یہ خود کو مسلمان کہلانے والے لوگ تھے جنہوں نے اطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چبوترے پر لا بٹھایا۔ پیج 238۔ ہائے افسوس، ہائے غربت، ہائے مصیبت! ایک مرد مستورات کے پاس آیا اور کہا، تعریف اس اللہ کے لیے جس نے تمہارے خاندان کو قتل کیا، شہروں کو تمہارے مردوں سے پاک کیا اور امیر المومنین معاذ اللہ کو تم پر فتح ہوئی۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے جناب علی علیہ السلام ابن الحسین علیہ السلام نے اس آدمی سے فرمایا، اے عبد خدا، کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے یہ آیت پڑھی ہے، سورہ شورى کی آیت نمبر 23، ترجمہ کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو، اس تبلیغ رسالت کا اپنے قرابت داروں کی مودت یعنی محبت کے سوا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس آدمی نے کہا، ہاں میں نے پڑھی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے بندے خدا، وہ قریبی ہم ہیں، کیا تو نے یہ آیت پڑھی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26، ترجمہ کہ قرابت داروں کا حق دے دو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس نے کہا، ہاں ہاں پڑھی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے بندے خدا، ہم وہی تو ہیں، کیا تو نے یہ آیت پڑھی ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 41 کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اور جان لو کہ جو کچھ بھی تم بطور مال غنیمت حاصل کرو اس کا 5واں حصہ مخصوص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس نے کہا، ہاں واقف ہوں۔ پیج 239 پہ ہم آ گئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے شیخ، وہی قریبی رشتہ دار تو ہم ہیں، کیا اس آیت سے تم واقف ہو، سورہ احزاب آیت نمبر 33، ترجمہ نہیں لکھا، وہ آیت وہی ہے، میں پڑھ دیتی ہوں کہ انما یرید اللہ لیذھبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33۔ تو اس آدمی نے کہا، ہاں ہاں بالکل پڑھی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے شیخ، ہم ہی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ہمیں ہی رجس سے پاک رکھا گیا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ وہ بندہ اپنی بات پر بہت پشیمان ہوا اور کہا، کیا واقعی یہی بات ہے؟ سوالیہ نشان۔ امام علی ابن الحسین نے فرمایا، اللہ کی قسم، وہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ہی ہیں اور اس میں شک نہیں۔ وہ آدمی اپنا امامہ اتار کر رونے لگا اور پھر سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، میں دشمن اہل بیت علیہ السلام سے بیزار ہوں، چاہے جن ہو یا انسان۔ پھر عرض کرنے لگا، کیا میرے لیے توبہ ہو سکتی ہے؟ سوالیہ نشان۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اگر تو اللہ سے توبہ کرے تو ہمارے ساتھ ہوگا۔ اس نے کہا، میں نے توبہ کی۔ یزید ابن معاویہ کو جب پتہ چلا تو اس نے اسے شہید کرنے کا حکم دیا، اور پیج 40 پر آ گئے ہیں سامعین، اور اس مرد تائب و باشعور کو شہید کر دیا۔ اور کتاب کا بریکٹ میں حوالہ ہے الملحوف علی قتلی التفوف، صفحہ نمبر 211۔ اگلی ہیڈنگ 240 صفحے کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں، دربار یزید میں اہل حرم کا دخول۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امام علی بن الحسین سے روایت کی گئی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں یزید کے دربار لے جانے کا ارادہ کیا گیا تو حالت یہ تھی کہ میرے گلے میں رسی ڈال دی گئی۔ اسی رسی میں کلثوم سلام اللہ علیہا، ان کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا، حضرت سکینہ اور باقی بیویاں تھیں۔ وہ چلتے ہوئے ہمیں مارتے تھے یہاں تک کہ ہم اس کے دربار میں پہنچ گئے۔
یزید اپنے ریشم کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا، اے یزید، اگر ہمیں اس حالت میں اللہ کے رسول دیکھ لیں تو تیرا گمان کیا ہے؟ اس نے ہمارے گلے اور بازوں سے رسیاں کھولنے کا حکم دیا۔ اور یہ کتاب کا حوالہ ہے، کتاب تظلم الزہرا، صفحہ نمبر 278۔ اسی طرح روایت کی گئی ہے کہ جب سادات کا یہ قافلہ یزید ابن معاویہ کے دربار میں پہنچا تو وہ ہر مستور کو بغیر حجاب کے دیکھتا رہا اور ان کے پاس اپنے چہرے اور سر چھپانے کے لیے کوئی چادر نہ تھی۔ یزید نے کہا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ سکینہ بنت الحسین ہے۔ اس نے کہا، کیا تو سکینہ ہے؟ سیدہ سکینہ رونے لگیں، یہاں تک کہ جان نکل جانے کا خوف ہوا۔ اس نے پوچھا، تم کیوں روتی ہو؟ سوالیہ نشان۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، کیسے نہ روں جبکہ میرے پاس سر اور چہرہ چھپانے کے لیے چادر بھی نہیں اور تم لوگ دیکھ رہے ہو۔ اور سامعین، یہ بریکٹ میں کتاب کا حوالہ ہے، منتخب تریہی توئے رے یہ ہے چھوٹیے، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 473 اور مجلس 10ویں مجلس ہے یہ، جبکہ کتاب تظلم الزہرا صفحہ نمبر 278۔ اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا اور ہم پیج 241 پہ اب آ گئے ہیں، جس میں ہیڈنگ ہے دربار یزید میں کیا واقعات پیش آئے۔ آئیے یہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، شیخ مفید نے اپنی کتاب الارشاد میں بیان کیا ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ السلام بنت الحسین علیہ السلام فرماتی ہیں کہ جب ہمیں یزید کے سامنے بٹھایا گیا تو ایک شامی نے یزید سے کہا کہ اے امیر، کیا یہ کنیز مجھے دے سکتے ہیں؟ اور اشارہ میری طرف کیا۔ میں نے اپنی پھوپھی سے کہا، اے اماں، کیا یہ مجھے کنیز بنا سکتے ہیں؟ سوالیہ نشان۔ سیدہ زینب نے فرمایا، نہیں، اس فاسق کے لیے یہ ممکن نہیں۔ اور شامی سے کہا کہ اللہ کی قسم تم جھوٹے ہو، یزید اور تمہارے بس میں یہ بات نہیں۔ یزید نے غصے میں آ کر کہا، تو جھوٹ بولتی ہے، میرے لیے یہ جائز ہے اور میں ایسا کر سکتا ہوں اور کروں گا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم تو نے ایسا کیا تو ہماری ملت سے خارج ہو جائے گا اور تمہارا کوئی دین نہیں ہوگا۔ یزید کے غصے میں اضافہ ہوا اور اس نے کہا، میں ایسا کر سکتا ہوں، ویسے بھی میں تمہارا تو باپ اور بھائی دین سے خارج ہوئے تھے۔ دوبارہ پڑھتی ہوں اس لائن کو سامعین۔ لکھا ہے، یزید کے غصے میں اضافہ ہوا اور اس نے کہا، میں ایسا کر سکتا ہوں، ویسے بھی میں تمہارا باپ اور بھائی دین سے خارج ہوئے تھے۔ آگے لکھا ہے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، بلکہ تو اللہ اور میرے بابا، اور بریکٹ میں لکھا ہے، جد کے دین سے خارج ہے جس سے تو نے، تیرے باپ اور دادا نے ہدایت پائی، اگر تم مسلمان رہتے تو۔ اور یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ اس سے نیچے آگے لکھا ہے کہ یزید نے کہا کہ اللہ کی دشمن، تم جھوٹ بول رہی ہو، نعوذ باللہ۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے یزید سے فرمایا کہ تو ایک ظالم بادشاہ ہے اور تیری حکومت غاصب ہے۔ اس وقت یزید پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس شامی نے بات دوبارہ کی کہ مجھے یہ کنیز دی جائے تو یزید نے جواب دیا، خاموش ہو جاؤ، تمہیں معتوب کرے۔ اب ہم آگے ہیں پیج 242 پہ۔ لکھا ہے کہ اس شامی نے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ سوالیہ نشان۔ یزید نے کہا، یہ فاطمہ بنت الحسین ہے اور یہ عورت زینب بنت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ شامی نے کہا، وہی حسین علیہ السلام جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور علی بن ابی طالب کے بیٹے ہیں؟ یزید نے جواب دیا، ہاں۔ شامی نے کہا، اے یزید، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت کو شہید کرتا ہے تو، اور اس کی ذریت کو قیدی کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، میں نے سمجھا کہ یہ روم کے قیدی ہیں۔ یزید نے کہا، اللہ کی قسم، میں تمہیں بھی ان کے ساتھ قتل کرتا ہوں۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دو۔ اور سامعین، یہاں پہ حاشیے میں پڑھنے کی طرف اشارہ ہے۔ حاشیے میں لکھا ہے، ارشاد مفید صفحہ نمبر 246، مازندرانی نے چند الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اسے معالی السبتین میں نقل کیا ہے۔ یہ روایت تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 461 میں بھی مرقوم ہے، اور بریکٹ میں لکھا ہے محقق۔ اور یوں ہم نے یہ حاشیے میں جو لکھا تھا پڑھ لیا۔ اب صفحے کی طرف واپس آ گئے ہیں اور صفحہ ہم کون سا پڑھ رہے ہیں؟ پیج 242 پڑھ رہے ہیں۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے، سر حسین دربار یزید میں۔ اس کے بارے میں کیا لکھا ہے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، تاریخ بیان کرتی ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر یزید کے سامنے رکھا گیا اور اہل پردہ کو حکم دیا گیا کہ وہ اس کے پیچھے بیٹھیں تاکہ سر اتھر کو نہ دیکھ سکے، لیکن حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی نگاہ بھائی کے کٹے ہوئے سر پر پڑی تو بی بی فرت غم سے بے تاب ہو گئیں۔ آپ نے دلدوز چیخ بلند کی اور فرمایا، یا حسینہ، ہائے میرا حسین، یا حبیب رسول اللہ، اے رسول خدا کے پیارے،
یا بن مکہ و منا، اے فرزند مکہ و مدینہ. اور اسی طریقے سے آگے پیج 243 پہ ہم آگئے ہیں. یہاں لکھا ہے یا یبنا فاطمہ تو زہرا سیدۃ النساء، اے سیدۃ النساء فاطمہ زہرا کے لال. یبن المصطفیٰ، اے فرزند مصطفیٰ. اور اس کے حوالہ آگے دیا گیا ہے بریکٹ میں، کتاب الملحوف علی قتلی التفوف، صفحہ نمبر 213. اور یہاں پہ یہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. راوی کا بیان ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہا کی درد بھری صداؤں سے وہاں پر موجود ہر شخص رونے لگا اور یزید خاموش رہا. بعد ازاں یزید نے خضران کی چھڑی منگوائی اور اسے امام حسین علیہ السلام کے دندان اتھر کی بے ادبی کرنے لگا. اس وقت ابو برزہ اسلمی کھڑا ہوا اور کہا، یزید تجھ پر ہلاکت ہو، تو حسین علیہ السلام کے چہرے کی اپنی چھڑی سے بے ادبی کر رہا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام حسین کے ہونٹوں اور ان کے بھائی امام حسن علیہ السلام کے ہونٹوں کو چوما کرتے دیکھا اور وہ فرماتے تھے کہ تم دونوں جوانان جنت کے سردار ہو اور خدا تمہارے قاتلوں کو قتل کرے اور تمہارے قاتلوں پر لعنت کرے اور ان کے لیے دوزخ آمادہ کرے جو کہ بدترین ٹھکانہ ہے. اس پر یزید ناراض ہوا اور انہیں دربار سے نکال دیا. یزید لعین نے یہ اشعار پڑھے. ترجمہ: کاش میرے وہ بزرگ موجود ہوتے جو جنگ بدر میں مارے گئے تھے، جب قبیلہ خزرج نیزوں اور تلواروں کو لہرا رہا تھا. وہ خوشی سے آواز دیتے اور کہتے، اے یزید تیرے ہاتھ کبھی شل نہ ہوں، تم نے ان کے بہترین اور عظیم لوگوں کو قتل کیا ہے اور بدر کے مقتولین کا حساب برابر کر دیا ہے. بنی ہاشم نے حکومت کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، ورنہ آسمان سے نہ تو کوئی خبر آئی اور نہ ہی کوئی وحی نازل ہوئی. میں خندف کا بیٹا ہی نہیں ہوں. اگر میں نے فرزندان احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا بدلہ نہ لیا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا. انورٹڈ کاما کلوز. اور کتاب کا حوالہ ہے الملحوف، صفحہ نمبر 214. اور یہ سامعین پیج نمبر 244 ہم نے مکمل کر لیا ہے اور 15ویں فصل بھی مکمل ہو گئی ہے. اور اب ہم 16ویں فصل کی طرف گامزن ہیں. پیج 245 کے اوپر یہ 16ویں فصل کے بارے میں تفصیل ہے. 4 پوائنٹ ہیں، یعنی 4 ٹاپکس ہیں جن کو ہم اس فصل میں مل کر پڑھیں گے. پہلا پوائنٹ ہے سیدہ سلام اللہ علیہ نے دربار یزید میں خطبہ کیوں دیا. اچھا جی، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اگلا ہے یزید لعین کے دربار میں خطبہ سیدہ زینب. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے سامعین اس میں ہم خطبہ پڑھیں گے. یقیناً ہم اس کا ترجمہ ہی پڑھ پائیں گے. اگلا پوائنٹ ہے دربار یزید میں جناب زینب کے دیے ہوئے خطبے کی تشریح. ٹھیک ہے، ہم یہاں پر تشریح کو پڑھیں گے. اور چوتھا پوائنٹ ہے کہ خطبہ سیدہ زینب کبریٰ صلی اللہ علیہ بالفاظ دیگر. یہ 4 پوائنٹ کے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں اس صفحے پر. اور اس کے بعد ہم پیج نمبر 246 پر آ گئے ہیں اور جو پہلا پوائنٹ ہے جس کو ہم نے اس میں پڑھنا ہے، یعنی سیدہ سلام اللہ علیہ نے دربار یزید میں خطبہ کیوں دیا. آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کیونکہ یہ ہیڈنگ تھی. نیچے لکھا ہے کہ دربار یزید میں حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے ایسے واقعات کا مشاہدہ کیا اور یزید لعین کی کفر آمیز گفتگو کو جو سنا تو دین اسلام کا مذاق اڑا رہا تھا اور مقدسات شریعہ کی توہین کر رہا تھا. آپ سلام اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ یزید اپنی سلطنت اور حکومت کے غرور میں اتنا بدمست ہو چکا ہے کہ وہ کھل کر اپنی زندیقی کا اظہار کر رہا ہے اور عقائد اسلامیہ کی توہین کر رہا ہے. علاوہ ازیں اس نے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے سامنے کائنات کا بڑا جرم یہ کیا کہ اس نے اپنے عصا کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے ان لبوں اور دندان مبارک کی توہین کی جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوسہ گاہ تھے اور سرے دربار شراب پی رہا تھا. ان حالات میں صاحب شریعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کیسے خاموش رہ سکتی تھی؟ آپ سلام اللہ علیہ خاموش رہتی تو آخر کیسے، جبکہ آپ جانتی تھیں کہ آپ یزید کے غلط دعووں کی تردید کر سکتی ہیں اور اس کی باطل گفتگو کا جواب دے سکتی ہیں، کیونکہ آپ سلام اللہ علیہ کے پاس خاموش کرا دینے والی منطق، دلیل قاطع، قدرت بیان اور قوت حجت کے ہتھیار موجود تھے. آپ سلام اللہ علیہ کی تکلیف شرعی نے آپ علیہ السلام پر واجب کر دیا تھا کہ اس خوفناک محفل میں
ان حقائق کو واضح کریں جنہیں بنی امیہ نے چھپایا ہوا تھا۔ اس وقت یزید کے دربار میں جہاں اس کے فوجی سالار اور حکام موجود تھے، وہاں باقی طبقات کی نمائندگی بھی موجود تھی۔ کیونکہ قتل حسین علیہ السلام کی خوشی میں یزید نے دربار عام کا اہتمام کیا ہوا تھا۔ بی بی سلام اللہ علیہ جانتی تھیں کہ بنی امیہ نے لوگوں کو فریب میں مبتلا کیا ہوا ہے اور ایک عرصے سے ان کی نگاہوں سے حقائق کو چھپا رکھا ہے، اور لوگوں کی یہ حالت ہے کہ انہیں حق و باطل کا کوئی علم نہیں ہے۔ شام کی سرزمین پر 40 برس تک امیر معاویہ نے حکومت کی تھی، اور بنی امیہ کے دسترخوان پر پلنے والے افراد اموی فتح پر نازاں دکھائی دے رہے تھے۔ اہل شام مدت سے حکومت کے مخالف قیدیوں کا تماشا کرنے کے عادی بن چکے تھے۔ ان حالات میں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی کا یہ حق نہ تھا کہ وہ موقع کو غنیمت جانیں اور اپنے خطبے سے حق کے چہرے پر پڑے ہوئے غبار کو صاف کریں اور حق و باطل کا مکمل تعارف کرائیں؟ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کا مقام اس سے کہیں ارفع و اعلیٰ تھا کہ وہ شرابیوں کی محفل میں گفتگو کریں، لیکن اسلام اور صداقت قرآن کا تقاضا تھا کہ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ضمیروں کو جھنجھوڑا جائے اور خواہشات کی غلامی سے جو دل مردہ ہو چکے تھے انہیں اثر نو زندہ کیا جائے، اور مستی میں ڈوبے ہوئے ان لوگوں کو حق کی آواز سنائیں جنہیں آج تک کسی واعظ اور ناصح نے مخاطب نہیں کیا تھا۔ تو یہاں پر یہ ٹاپک ختم ہوا ہے۔ اگلا ٹاپک یعنی ہیڈنگ ہے کہ یزید لعین کے دربار میں خطبہ سیدہ زینب، اور پیج 247 پر ہی ہم ہیں اس وقت۔ شعر لکھا ہے کہ ایک بے ردا کے خطبوں سے تھرا گئے لعین، ایک بے ردا کے خطبوں سے تھرا گئے لعین، وہ فتح تخت شام کا منظر عجیب تھا۔ سبحان اللہ۔ اس خطبے کو جناب شیخ طبرسی نے اپنی کتاب الاحتجاج میں ذکر فرمایا ہے، اور اسی طرح کچھ فرق اور اضافے کے ساتھ سید ابن طاؤس نے اپنی کتاب الملحوف میں اس کا ذکر کیا ہے۔ پہلے ہم شیخ طبرسی والی روایت کے خطبے کو ذکر کریں گے اور پھر اس کی شرح کریں گے، بعد ازاں دوسری روایت کے الفاظ کا ذکر اور تشریح کریں گے۔ شیخ صدوق نے بنی ہاشم کے بزرگوں اور دوسرے لوگوں سے بھی روایت کی کہ جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور اہل حرم دربار میں داخل ہوئے اور امام مظلوم علیہ السلام کا سر اقدس ایک تشت میں یزید کے پاس لایا گیا تو اس ملعون نے اپنی چھڑی آپ علیہ السلام کے دندان مبارک پر ماری اور یہ اشعار پڑھے۔ ترجمہ: بنی ہاشم نے حکومت کے لیے ڈھونگ رچایا ہے، نہ کوئی فرشتہ آیا اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی۔ انورٹڈ کاما کلوز، پیج 248 پر ہمیں راوی کہتے ہیں کہ جب جناب زینب نے یہ سب کچھ دیکھا تو اونچی آواز میں آہو بکا شروع کی جس نے دلوں کو رلا دیا۔ آپ فرما رہی تھی، اے حسین علیہ السلام، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبیب، اے مکہ و منا کے بیٹے، اے عورتوں کی سردار فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے فرزند، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے۔ راوی کہتا ہے کہ وہاں پر موجود لوگ گریہ کرنے لگے اور یزید خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ دربار یزید میں کھڑی ہو گئیں اور ایک تاریخ ساز خطبہ دیتے ہوئے فرمایا۔ اچھا، اب سامعین یہاں پر یہ خطبہ جو ہے مکمل وہ یقیناً عربی زبان میں ہے، اور اس جو عربی کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس میں کوئی بھی اعراب کہہ لیجئے یا زیر زبر پیش کہہ لیجئے یا جو کچھ بھی ایسا نہیں ہے، تو اس کو میں سمجھتی ہوں کہ میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤں گی، اس لیے میں ترجمہ ہی پڑھنے پہ اکتفا کروں گی۔ آئیے ہم اس ترجمے کا آغاز کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے بتاتی چلوں کہ سب سے پہلے جو آغاز ہے خطبے کا وہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ علی جدی سید المرسلین صدق اللہ سبحانہ کذالک یقول۔ اچھا، یقول اس کے بعد عربی جو لکھی ہے پہلے قرآن کی آیت نمبر 10 الروم سورت کی آیت نمبر 10 ہے اور اس کے بعد خطبہ شروع ہے۔ تو سامعین خطبے کی جب تشریح آئے گی تو اس میں یقیناً ہم اس کو مزید ڈیٹیل میں جانیں گے، لیکن اس وقت اب میں
ترجمہ پڑھنے جا رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی فرماتی ہیں سب تعریفیں اس خدا کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے، اور درود و سلام ہو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے جد بزرگوار پر۔ اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے یعنی زمین و آسمان تنگ کر دیے ہیں، اور کیا آل رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو خدا کی بارگاہ میں سرفراز اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ سوالیہ نشان۔ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوا ہے؟ سوالیہ نشان۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہوگا؟ سوالیہ نشان۔ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں مست ہے اور ناک بھون چڑھاتا ہوا مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور خلافت کے ہمارے مسلمہ حقوق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ذرا دم لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے انہیں جو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کے اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے خوفناک اور رسوا کن عذاب مقرر کیا جا چکا ہے۔ اے طلقہ کے بیٹے، اب بریکٹ میں لکھا ہے یعنی ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں رکھا ہوا ہے، جبکہ رسول زادیوں سلام اللہ علیہ کو برہنہ در بدر پھرا رہا ہے؟ تو نے مخدرات عصمت کی چادریں لوٹ لیں اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر اشقیان رسول زادیوں سلام اللہ علیہ کو بے نقاب کر کے شہر بشہر پھرایا۔ تیرے حکم پر دشمنان خدا اہل بیت علیہم السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک دامن مستورات کو ننگے سر لوگوں کے ہجوم میں لے آئے، اور لوگ رسول زادیوں کے کھلے سر دیکھ کر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور دور دور و نزدیک کے رہنے والے سب لوگ ان کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں۔ ہر شریف اور کمینے کی نگاہیں ان کی پاک بیبیوں کے ننگے سروں پر جمی ہوئی ہیں۔ آج رسول زادیوں سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہماری ہمدردی کرنے والا کوئی نہیں۔ آج ان قیدیوں مستورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں ہیں کہ جو ان کی سرپرستی کرے۔ آج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معین و مددگار کوئی نہیں۔ اس شخص سے بھلائی کی توقع ہی کیا ہو سکتی ہے جو اس خاندان کا چشم و چراغ ہو، جس کی بزرگ خاتون یعنی یزید کی دادی نے پاکیزہ لوگوں کا جگر چبا کر تھوک دیا تھا، اور اس شخص سے انصاف کی کیا امید ہو سکتی ہے جس کا گوشت پوشت شہیدوں کے خون سے بنا ہے؟ وہ شخص کس طرح ہم اہل بیت علیہم السلام پر مظالم ڈھانے میں کمی کر سکتا ہے جو بغض و عداوت اور کینے سے بھرے ہوئے دل کے ساتھ ہمیں دیکھتا ہے؟ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ اتنے بڑے جرم کے ارتکاب کرنے اور اتنے بڑے گناہ کو انجام دینے کے باوجود فخر و مباحات کرتا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ آج اگر میرے اجداد موجود ہوتے تو ان کے دل باغ باغ ہو جاتے اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں؟ تو اے یزید، کیا تجھے حیا نہیں آتی کہ تو جوانان جنت کے سردار حسین ابن علی علیہ السلام کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر ان کی بے ادبی کر رہا ہے؟ اے یزید، تو کیوں نہ خوش ہو اور فخر و مباحات پر مبنی قصیدے نہ پڑھے، کیونکہ تو نے تو اپنے ظلم و استبداد کے ذریعے ہمارے دلوں کے زخموں کو گہرا کر دیا ہے اور شجرہ طیبہ کی جڑیں کاٹنے کے گھناؤنے جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ تو نے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں۔ تو نے عبد المطلب کے خاندان کے ان نوجوانوں کو تہ تیغ کیا ہے جن کی عظمت و کردار کے درخشندہ ستارے زمین کے گوشے گوشے کو منور کیے ہوئے ہیں۔ آج تو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
قتل کر کے اپنے بد نہاد یعنی بدنیت و بد سرشت اسلاف کو پکار کر انہیں اپنی فتح کے گیت سنانے میں منہمک ہے، تو ان قریب اپنے ان کافر بزرگوں کے ساتھ تو جا ملے گا اور اس وقت اپنی گفتار و کردار پر پشیمان ہو کر یہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے ہاتھ شل ہو جاتے اور میری زبان بولنے سے عاجز ہوتی اور میں نے جو کچھ کیا اور کہا میں اس سے باز رہتا۔ اس کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے آسمان کی طرف منہ کر کے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے ہمارے کردگار، تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلا دے اور ہمارے حق کا بدلہ ان سے لے لے۔ اے پروردگار، تو ہی ان ستم گروں سے ہمارا انتقام لے اور اے خدا تو ہی ان پر غضب نازل فرما جنہوں نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا اور ہمارے مددگاروں کو تہ تیغ کیا۔ اے یزید، تو نے جو ظلم کیا اپنے ساتھ کیا ہے، تو نے کسی کی نہیں بلکہ اپنی ہی کھال ادھیڑی ہے، اور تو نے کسی کا نہیں بلکہ اپنا ہی گوشت کاٹا ہے۔ تو رسول خدا کے سامنے ایک مجرم کی صورت میں لایا جائے گا اور تجھ سے تیرے گناہوں نے جرم کی باز پرس ہوگی کہ تو نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ناحق کیوں بہایا اور رسول زادیوں کو در بدر کیوں پھرایا، نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر پاروں کے ساتھ ظلم کیوں روا رکھا۔ اے یزید، یاد رکھ کہ خدا تجھ سے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ خدا کا فرمان ہے انورٹڈ کاما، تم گمان نہ کرو کہ وہ لوگ جو راہ خدا میں مارے گئے اور مر چکے ہیں بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے۔ دوبارہ پڑھتی ہوں کہ تم گمان نہ کرو کہ وہ لوگ جو راہ خدا میں مارے گئے اور مٹ چکے ہیں بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی پا گئے اور گاہ الہی سے روزی پا رہے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اے یزید، یاد رکھ تو نے جو ظلم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈھائے ہیں اس پر رسول خدا کی عدالت الہی میں تیرے خلاف شکایت کریں گے اور جبرائیل امین علیہ السلام آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دیں گے۔ پھر خدا اپنے عدل و انصاف کے ذریعے تجھے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا اور یہی بات تیرے برے انجام کے لیے کافی ہے۔ ان قریب وہ لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے جنہوں نے تیرے لیے ظلم و استبداد کی بنیادیں مضبوط کیں اور تیری آمرانہ سلطنت کی بساط بچھا کر تجھے اہل اسلام پر مسلط کر دیا۔ ان لوگوں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ستمگروں کا انجام برا ہوتا ہے اور کس کے ساتھی ناتوانی کا شکار ہیں۔ اے یزید، یہ گردش ایام اور حوادث روزگار کا اثر ہے کہ مجھے تجھ جیسے بد نہاد یعنی برے انسان سے ہم کلام ہونا پڑا ہے اور میں تجھ جیسے ظالم و ستمگر سے گفتگو کر رہی ہوں، لیکن یاد رکھ تو ایک نہایت پست اور گھٹیا انسان ہے جس سے کلام کرنا بھی کیا شریفوں کی توہین ہے۔ یہاں سے دوبارہ پڑھتی ہوں کہ جس سے کلام کرنا بھی شریفوں کی توہین ہے۔ میری اس جرت سخن پر مجھے اپنے ستم کا نشانہ ہی کیوں نہ بنا دے، لیکن میں اسے ایک عظیم امتحان اور آزمائش سمجھتے ہوئے صبر و استقامت اختیار کروں گی اور تیری بد کلامی اور بد سلوکی میرے عزم و استقامت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اے یزید، آج ہماری آنکھیں اشکبار ہیں اور سینوں میں آتش غم کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہم نواؤں اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تہے تیغ کر ڈالا ہے اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کے ناپاک دہن ہمارا گوشت چبانے میں مصروف ہیں اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک باز شہیدوں کی مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اے یزید، اگر آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے، اسے اپنے دل کی تسکین کا باعث سمجھ رہا ہے، تو یاد رکھ کہ جب قیامت کے دن اپنی بد کرداری کی سزا پائے گا تو اس کا برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ خدا عادل ہے اور وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ہم اپنی مظلومیت کا حال خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ہر حال میں ہمارا بھروسہ اسی کی عنایات اور
عدل و انصاف پر ہے۔ اے یزید، تو جتنا چاہے مکر و فریب کر لے اور بھرپور کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے، نہ وحی الہی کے پاکیزہ اثار محو کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال خام اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی بریکٹ میں لکھا ہے بس ظاہر داری کے ذریعے ہماری شان و منزلت کو پا لے گا۔ تو نے جس گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت گھٹیا اور کمزور ہے۔ تیری حکومت میں گنتی کے دن باقی ہیں۔ تیرے پاس اس دن کے لیے حسرت و پریشانی کے سوا کچھ نہیں بچے گا جب منادی کی ندا آئے گی کہ ظلم و ستم گر لوگوں کے لیے خدا کی لعنت ہے۔ ہم خدائے قدوس کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ جس نے اپنے اولیاء کے لیے سعادت اور اصفیاء کے لیے شہادت مقرر کر دی ہے اور ان کو عالم رحمت و رفت کی طرف منتقل کیا اور ان پر راضی اور خوشنود ہوا اور انہیں مغفرت سے نوازا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شہیدوں کے ثواب و اجر میں اضافہ و تکمیل فرمائے اور ہم باقی سب افراد کو اپنی عنایتوں سے نوازے۔ بے شک خدا ہی رحم و رحمت کرنے والا اور حقیقی معنوں میں مہربان ہے۔ خدا کی عنایتوں کے سوا ہمیں کچھ مطلوب نہیں اور ہمیں صرف اور صرف اسی کی ذات پر بھروسہ ہے، اس لیے اس سے بہتر کوئی سہارا نہیں ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ تو یوں سامعین ہم نے یہ خطبہ مکمل کیا اور اس کے بعد ایک شعر لکھا ہے نیچے کہ یزید نے خطبے کے جواب میں یہ شعر پڑھا، لیکن نہ میں اسے پڑھنا چاہتی ہوں کیونکہ ایک تو عربی میں اور نہ اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ جو پچھلی جو ہیڈنگ تھی بی بی کے خطبے والی اس کو مکمل کر لیا اور اب ہم پیج 259 پہ پہنچ گئے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ کے دربار یزید میں جناب زینب کے دیے ہوئے خطبے کی تشریح، یہ انشاءاللہ تشریح ہم اگلی آڈیو میں مل کر پڑھیں گے کیونکہ اس آڈیو میں صرف خطبہ ہی پڑھ لینا کافی تھا۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ ہم اگلی آڈیو میں ملیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔